اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 125 تک ہم ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 126 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ اور اس جب جعلنا ہم نے بنایا البیت کعبہ خانہ کو، گھر کو، مثابتاً اجتماع کی جگہ، جمع ہونے کی جگہ، للناس کے لیے، ناس لوگوں کے لیے، وامناً اور امن کی جگہ۔ جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے اجتماع اور امن کی جگہ بنایا، واتخذوا اور تم بنا لو، من مقام ابراہیم من سے مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلن نماز کی جگہ، وعہدنا اور عہد حکم دیا، نہ ہم نے اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم کو ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل کو، ان طہرا کے پاک رکھیں، بیتیہ میرا گھر، لطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اور اذ جب قال کہا ابراہیم نے، ربی میرے رب، اجعل بنا لے، ھذا اس بلدن شہر کو، بنا لے اس شہر کو، آمناً امن والا، وارزق اور روزی دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات من سے ثمرات پھلوں میں سے، پھلوں کی، من آمن جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے رہنے والوں کو اور جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ان کو روزی دے، ثمرات سے، پھلوں کی روزی۔ قال فرمایا، ومن کفر اور جس نے کفر کیا، پس امتعہ نفع دوں گا، ان کو اس کو بھی نفع دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر اضطرہ اس کو مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار عذاب نار کی طرف، دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس اور بئس بری جگہ ہے، المصیر لوٹنے کی، بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا کر، تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا اور وہ بری جگہ ہے۔ اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ بنایا، اجتماع، مثابتاً کہتے ہیں
حج بار بار آنا، حج کرنے کے بعد بھی دل میں لگن لگی رہتی ہے کہ گویا حج کرنے کے بعد بھی ہر بار دل میں ایک بار اور حج کرنے کی تمنا رہتی ہے۔ دنیا کے ہر گوشے سے لوگ بھاگے دوڑے اس کی طرف جوک در جوک چلے آ رہے ہیں۔ یہی جمع ہونے کی جگہ ہے اور یہی امن کا مقام ہے جس میں ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی اس کے آس پاس تو لوٹ مار ہوتی رہتی، لیکن یہاں امن و امان ہی رہتا، کوئی کسی کو گالی بھی نہیں دیتا۔ یہ جگہ ہمیشہ متبرک اور شریف رہی ہے، نیک روحیں اس کی طرف مشتاق ہی رہتی ہیں۔ گو ہر سال زیارت کریں لیکن پھر بھی شوق زیارت کم نہیں ہوتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ آپ نے دعا مانگی تھی کہ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے۔ یہاں باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی کوئی دیکھتا تو خاموش ہو جاتا۔ سورہ مائدہ میں ہے قیام للناس، یعنی یہ لوگوں کے قیام کا باعث ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر لوگ حج کرنا چھوڑ دیں تو آسمان زمین پر گرا دیا جائے۔ اس گھر کے اس شرف کو دیکھ کر پھر اس کے بانی اول حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے شرف کو خیال فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، ہم نے بیت اللہ کی جگہ ابراہیم کو بتا دی اور کہہ دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور جگہ ہے ان اول بیت، اللہ جل شانہ کا پہلا گھر مکے میں ہے جو برکت و ہدایت والا، نشانیوں والا ہے۔ مقام ابراہیم والا امن و امان والا ہے، مقام ابراہیم بھی ہے اور حج کل کا کل بھی ہے۔ مثلا عرفات، مشعر الحرام، منا، رمی، جمار، صفا مروہ کا طواف۔ مقام ابراہیم دراصل وہ پتھر ہے جس سے حضرت اسماعیل کی بیوی صاحبہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نہانے کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے رکھا تھا، لیکن حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ غلط ہے۔ دراصل یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کعبہ بناتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کر لیا تو حضرت عمر نے مقام ابراہیم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا یہی ہمارے باپ ابراہیم کا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہا پھر ہم اسے قبلہ کیوں نہ بنا لیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حکم نازل ہوا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ فتح مکہ والے دن مقام ابراہیم کے پتھر کی طرف اشارہ کر کے حضرت عمر نے پوچھا یہی ہے جسے قبلہ بنانے کا ہمیں حکم ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہی ہے۔ صحیح بخاری و شریف میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی، جو اللہ کو منظور تھا وہی میری زبان سے نکلا۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو قبلہ بنا لیتے، تو حکم ہوا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ آیت نازل ہوئی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کاش کہ آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم دیں، اس پر پردے کی آیت اتری۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ آج حضور اپنی بیویوں سے خفا ہیں تو میں نے جا کر ان سے کہا کہ اگر تم باز نہ آؤ گی تو اللہ تعالیٰ تم سے اچھی بیویاں تمہارے بدلے اپنے نبی کو دے دے گا۔ اس پر فرمان باری نازل ہوا عسیٰ ربہ، یعنی اس حدیث کی بہت سی اسنادیں ہیں اور بہت سی کتابوں میں مروی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کو پتھر دیتے جاتے تھے، آپ کعبہ کی بنا کرتے جاتے تھے اور اس پتھر کو سرکاتے جاتے تھے، جہاں دیوار اونچی کرنی ہوتی تھی وہاں لے جاتے تھے۔
اسی طرح کعبہ کی دیواریں پوری کی۔ اس کا پورا بیان حضرت ابراہیم کے واقعے میں انشاءاللہ آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مقام ابراہیم میں حضرت خلیل اللہ کے پیروں کی انگلیوں اور آپ کے تلوے کا نشان دیکھا تھا، پھر لوگوں کے چھونے سے وہ نشان مٹ گئے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حکم اس کی جانب نماز ادا کرنے کا ہے، تبرک کے طور پر چھونے اور ہاتھ لگانے کا نہیں ہے۔ یہ مقام ابراہیم پہلے دیوار کعبہ کے ساتھ متصل تھا، کعبہ کے دروازے کی طرف حجرہ اسود کی جانب دروازے سے جانے والے کے دائیں جانب مستقل جگہ پر تھا، جو آج بھی لوگوں کو معلوم ہے۔ خلیل اللہ نے یا تو اسے یہاں رکھوا دیا تھا یا بیت اللہ بناتے ہوئے آخری حصہ یہیں بنایا ہوگا اور یہیں وہ پتھر رکھا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اسے پیچھے ہٹا دیا۔ اس کے ثبوت میں بہت سی روایتیں ہیں۔ پھر ایک مرتبہ پانی کے سیلاب میں یہ پتھر یہاں سے بھی ہٹ گیا تھا، خلیفہ ثانی نے اسے پھر اپنی جگہ رکھوا دیا۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں ہوا کہ یہ اصلی جگہ سے ہٹایا گیا، اس سے پہلے دیوار کعبہ سے کتنی دور تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کر وہاں رکھا تھا جہاں اب ہے، لیکن یہ روایت مرسل ہے۔ ٹھیک بات یہی ہے کہ حضرت عمر نے اسے پیچھے رکھا تھا، واللہ اعلم۔ اب دیکھیں کہ عہدنا الی ابراہیم و عہدنا الی ابراہیم، عہد سے یہاں پر مراد حکم ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ گندی اور نجس اور بری چیزوں سے پاک رکھنا۔ دیکھیں کہ عہد کا تعدیہ الی سے ہو تو مانے ہم نے وحی کی اور پہلے سے کہہ دیا۔ پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے بتوں سے بچانا، غیر اللہ کی عبادت نہ ہونے دینا، لغو کاموں، فضول بکواس، چھوٹی باتوں، شرک و کفر، ہنسی اور مذاق سے اسے محفوظ رکھنا بھی اس میں شامل ہے۔ طائف کے ایک معنی تو طواف کرنے والوں کے ہیں، دوسرے معنی باہر سے آنے والوں کے ہیں۔ اس تقدیر پر عاکفین کے معنی مکہ کے باشندے ہوں گے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ امیر وقت سے کہنا چاہیے کہ لوگوں کو بیت اللہ شریف میں سونے سے منع کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی کسی وقت جنبی ہو جائے، ممکن ہے کبھی آپس میں فضول باتیں کریں، تو ہم نے سنا کہ انہیں نہ روکنا چاہیے۔ ابن عمر انہیں بھی عاکفین کہتے تھے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ سویا کرتے تھے، جو وہ جوان اور کنوارے تھے۔ رکع السجود، اس سے مراد نمازی ہیں۔ پاک رکھنے کا حکم اس واسطے دیا گیا کہ اس وقت بھی بت پرستی رائج تھی، دوسرے اس لیے کہ یہ بزرگ اپنی نیتوں میں خلوص کی بات رکھیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا، اس آیت میں بھی حکم ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ بیت اللہ کی نماز افضل ہے یا طواف۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں باہر والوں کے لیے طواف افضل ہے۔ مقصد اس سے مشرکین کو تنبیہ اور تردید ہے کہ بیت اللہ تو خاص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں اوروں کی عبادت کرنا اور خالص اللہ کی عبادت کرنے والوں کو اس سے روکنا کس قدر صریح بے انصافی ہے۔ اور اسی لیے اور جگہ قرآن میں فرمایا کہ ایسے ظالموں کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ مشرکین کی اس کھلی تردید کے ساتھ ہی یہود و نصارہ کی تردید بھی اس آیت میں ہو گئی کہ اگر وہ ابراہیم اور اسماعیل سلام اللہ علیہما کی فضیلت، افضلیت، بزرگی اور نبوت کے قائل ہیں اور یہ بھی جانتے اور مانتے ہیں کہ یہ شریف گھرانے کے متبرک ہاتھوں کا بنا ہوا ہے، جب وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ محض نماز و طواف اور دعا اور عبادت اللہ کے لیے ہی بنایا گیا ہے، حج و عمرے اور اعتکاف وغیرہ کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، تو پھر ان نبیوں کی تابعداری کا دعوے کے باوجود کیوں حج و عمرے سے روکے ہوئے ہیں؟
کیوں بیت اللہ شریف میں حاضری نہیں دیتے بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام نے اس گھر کا حج کیا، جیسا کہ حدیث میں صاف موجود ہے۔ آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اور مسجدوں کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے، اور جگہ قرآن میں ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو بلند کرنے کی اجازت دی ہے، ان میں اس کا نام ذکر کیا جائے، ان میں صبح و شام اس کی تسبیح اس کے نیک بندے کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ مسجدیں اسی کام کے لیے ہیں، اور احادیث میں بہت ہی تاکید کے ساتھ مسجدوں کی پاکیزگی کا حکم آیا ہے۔ امام ابن کثیر نے اس بارے میں ایک خاص رسالہ تصنیف فرمایا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ فرشتوں نے بنایا تھا، لیکن یہ سندن غریب ہے۔ بعض کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا۔ ہیرا، طور سینا، طور زیتہ، جبل اللبنان اور جودی، ان 5 پہاڑوں سے بنایا گیا تھا، لیکن یہ بھی سندن غریب ہے۔ بس کہتے ہیں شیس علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا تھا، لیکن یہ بھی اہل کتاب کی بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کو حرم بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور فرمایا میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں، اس میں شکار نہ کھیلا جائے، یہاں تک کہ درخت نہ کاٹے جائیں، یہاں ہتھیار نہ اٹھائے جائیں۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ لوگ تازہ پھل لے کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے پھلوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ناپ تول میں بھی برکت دے۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے رسول تھے، میں بھی تیرا بندہ، تیرا رسول ہوں۔ انہوں نے تجھ سے مکہ کے لیے دعا کی تھی، میں تجھ سے مدینہ منورہ کے لیے دعا کرتا ہوں جیسے انہوں نے مکہ معظمہ کے لیے کی تھی۔ آپ کسی چھوٹے بچے کو بلا کر وہ پھل اسے عطا فرما دیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو ہماری خدمت کے لیے لے آؤ۔ ابو طلحہ مجھے لے کر حاضر ہوئے۔ اب میں سفر و حضر میں حاضر خدمت رہنے لگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آ رہے تھے، جب احد پہاڑ پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب مدینہ نظر آیا تو فرمانے لگے یا اللہ میں اس کے دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کو حرم مقرر کرتا ہوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا۔ اے اللہ ان کے مد اور سا میں اور ناپ میں برکت دے۔ اور روایت میں ہے یا اللہ جتنی برکت تو نے مکہ میں دی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ میں دے۔ اور روایت میں ہے مدینہ میں قتل نہ کیا جائے اور چارے کے سوا اور پتے بھی یہاں کے درختوں کے نہ جھاڑے جائیں۔ اسی مضمون کی حدیثیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مدینہ بھی مثل مکہ کے حرم ہے، اور بھی بہت سی ہیں۔ یہاں ان احادیث کی وارد کرنے سے ہماری غرض مکہ شریف کی حرمت اور یہاں کا امن بیان کرنا ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ یہ شروع سے حرم اور امن ہے، بعض کہتے ہیں خلیل اللہ کے زمانے سے، لیکن پہلا قول زیادہ ظاہر ہے۔ صحیح ہے ان کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن فرمایا جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے تب سے اس شہر کو حرمت و عزت والا بنایا۔ اب یہ قیامت تک حرمت و عزت والا ہی رہے گا، اس میں جنگ و قتال کسی کو حلال نہیں، میرے لیے بھی صرف آج کے دن ہی ذرا سی دیر کے لیے حلال تھا، اب وہ حرام ہی حرام ہے۔ سنو، اس کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، اس کا شکار نہ بھگایا جائے، اس میں کسی کی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، جو پہنچوائی جائے اس کے لیے اٹھانا جائز ہے۔
اس کی گھاس نہ کاٹی جائے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثناء خطبہ میں بیان فرمائی تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر آپ نے اذخر نامی گھاس کے کاٹنے کی اجازت دی تھی۔ حضرت ابن شریح ادبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعید سے اس وقت کہا جب وہ مکہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا کہ اے امیر سن، فتح مکہ والے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا، جسے میرے کانوں نے سنا، دل نے یاد رکھا، اور میں نے آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ مکہ کو اللہ نے حرم کیا ہے، لوگوں نے نہیں کیا۔ کسی ایماندار کو اس میں خون بہانا یا اس کا درخت کاٹنا حلال نہیں۔ اگر کوئی میری اس لڑائی کو دلیل بنائے تو کہہ دینا کہ میرے لیے صرف آج ہی کے دن کی اس کے ساتھ یہاں جہاد حلال تھا، پھر اسی شہر کی حرمت آ گئی ہے جیسے کل تھی۔ خبردار ہر حاضر غائب کو یہ پہنچا دے۔ لیکن عمر بن سعید نے یہ حدیث سن کر صاف جواب دے دیا کہ میں تجھ سے زیادہ اس حدیث کو جانتا ہوں، حرم نافرمان کو اور خونی کو اور بربادی کرنے والے کو نہیں بچاتا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے یہ۔ ان دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہ سمجھے۔ تطبیق یوں ہے کہ مکہ روز اول سے حرمت والا تھا، لیکن اس حرمت کی تبلیغ حضرت خلیل اللہ نے کی۔ جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو اس وقت سے تھے جبکہ حضرت آدم کا خمیر گوندھ رکھا تھا، بلکہ آپ اس وقت بھی خاتم الانبیاء لکھے ہوئے تھے، لیکن تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی نبوت کی دعا کی کہ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج جو اللہ نے پوری کی اور تقدیر کی لکھی ہوئی وہ بات ظاہر و باہر ہوئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی ابتدائے نبوت کا تو کچھ ذکر کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ بن مریم کی بشارت اور میری ماں کا خواب وہ دیکھتی ہیں کہ ان سے گویا ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا اور وہ نظر آنے لگے۔ اب اس تفسیر کے اندر جو ہے مدینہ منورہ افضل یا مکہ مکرمہ، اس کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے۔ یہ تفصیل ہم بیان کریں گے تو بہت زیادہ ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو انشاءاللہ کبھی جو ہے اس کی الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ منورہ۔ اس سبق کو آگے بھی چلانا ہے چونکہ بہت سارے پیجز پر مشتمل ہے یہ تفسیر، تو اس کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ بشرطِ صحت و زندگی انشاءاللہ ہم سبق کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں، میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔